ویلکم ٹو عدنان کے آفیشیل میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آج کی ویڈیو کا آپ نے تھمبنیل اور ٹائٹل دیکھ لیا ہوگا، مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں سعودی عرب کے قیام کی جدوجہد 98 برس قبل جب شاہ عبدالعزیز نے مکہ کو فتح کیا تھا، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ مکہ کیسے فتح ہوا، مکہ سے پہلے کیا تھا، سعودی حکومت سے پہلے، لیکن آج میں آپ کو تفصیلاً بتانے جا رہا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو کلک کر لیں، اس سے یہ ہوگا ہماری آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے آپ سے ایک اور بھی درخواست ہے کہ اس چینل کو سپورٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود نے آج سے ٹھیک 92 برس قبل یعنی 13 اکتوبر 1924 کو مکہ کو بغیر کسی مزاحمت کے فتح کیا تھا۔ مملکت سعودی عرب کی بنیاد کیسے اور کن حالات میں رکھی گئی، اس حوالے سے یہ تحریر 22 فروری 2022 کو شائع کی گئی تھی، جسے آج دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب عالم اسلام کی سب سے بڑی مملکت سمجھی جاتی ہے۔ اس مملکت کی بانی یوں تو شاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود ہیں، جو 15 جنوری 1877 میں پیدا ہوئے تھے، مگر اس سلطنت کے قیام کی جدوجہد کا آغاز 18ویں صدی میں ہوا تھا، جب 1725 میں آل سعود کے سربراہ امیر سعود بن محمد بن مقرن کی وفات ہوئی۔ اس زمانے میں نجد میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں اور ہر ریاست کا الگ الگ حکمران ہوتا تھا۔ امیر سعود بن محمد کے 4 صاحبزادے تھے، جنہوں نے اس کا عزم کیا کہ وہ نجد میں ایک سعودی سلطنت قائم کریں گے۔ امیر سعود بن محمد کی سب سے بڑے جو صاحبزادے تھے، ان کا نام تھا محمد بن سعود تھا۔ وہ دریا کے حکمران بنے اور انہوں نے شیخ محمد بن عبد الوہاب کی مدد سے دریا میں اپنی حکومت قائم کی اور آہستہ آہستہ اسے مستحکم کرنا شروع کیا۔ جب شیخ محمد بن عبد الوہاب نجد کے مشہور عالم دین تھے اور مسلمانوں کے عقائد کی اصلاح کے لیے کوشاں تھے۔ تاریخی حوالوں میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ محمد بن سعود اور شیخ محمد عبد الوہاب کے درمیان سنہ 1745 میں ایک تاریخی ملاقات ہوئی، جس میں دونوں نے عہد کیا اگر کسی وقت محمد بن سعود نجد و حجاز میں اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہوئے تو وہاں شیخ محمد بن عبد الوہاب کے عقائد کو رائج کریں گے۔ سنہ 1765 میں شہزادہ محمد اور 1791 میں شیخ محمد بن عبد الوہاب کی وفات ہو گئی۔ اس وقت تک جزیرہ نما عرب کے بیشتر علاقے پر آل سعود کی حکمرانی قائم ہو چکی تھی۔ شہزادہ محمد کے بعد امام عبدالعزیز علاقے کے حکمران بنے، مگر 1803 میں انہیں قتل کر دیا گیا۔ امام عبدالعزیز کے بعد ان کے بیٹے سعود حکمران بنے، جو 1814 میں وفات پا گئے۔ سعود کے بیٹے عبداللہ پر ایک بہت بڑے عالم دین تھے۔ ان کے دور حکمرانی میں ان کے علاقے میں ایک بڑا حصہ ان سے ہاتھ سے نکل گیا اور دریا سلطنت عثمانیہ کی زیر نگرانی آ گیا۔ امام عبداللہ کو قیدی بنا لیا گیا اور انہیں استنبول لے جا کر سزائے موت دے دی گئی، مگر جلد ہی ان کے بھائی مشاری بن سعود اپنی حکومت واپس لینے میں کامیاب ہو گئے اور وہ زیادہ عرصے تک حکمرانی نہ کر سکے۔ ان کا علاقہ دوبارہ سلطنت عثمانیہ کے قبضے میں چلا گیا۔ اس کے بعد ان کا بھتیجا شہزادہ ترکی بن عبداللہ ریاض پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوا، جس پر وہ سنہ 1824 سے سنہ 1835 تک اقتدار میں رہا۔ اگلی کئی دہائیوں تک آل سعود کی قسمت کا ستارہ طلوع و غروب ہوتا رہا اور جزیرہ نما عرب پر تسلط کے لیے مصر، سلطنت عثمانیہ اور دیگر عرب قبائل کے ساتھ تصادم ہوتے رہے۔ آل سعود کے ایک حکمران امام عبد الرحمن تھے، جو 1899 میں بیعت لینے میں کامیاب ہو گئے۔ امام عبد الرحمن کے بیٹے شہزادہ عبدالعزیز میں ایک جو شخصیت تھے، وہ سنہ 1900 میں انہوں نے اپنے والد کی زندگی میں ان کی کھوئی ہوئی سلطنت کو واپس لینے اور دوبارہ وصیت دینے کی کوشش شروع کر دی۔ سنہ 1902 میں انہوں نے ریاض شہر پر قبضہ کیا اور آل سعود کی دارالحکومت قرار دے دیا۔ اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے انہوں نے الحصائی، قطیف اور نجد کے متعدد علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ سلطنت عثمانیہ کے آخری دور میں حجاز پر، جس میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاقے شامل تھے، شریف مکہ حسین کی حکمرانی تھی، جنہوں نے 5 جون 1916 کو ترکی کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا تھا۔
حسین کو نہ صرف عربوں کے مختلف قبائل کی بلکہ برطانیہ کی تائید بھی حاصل تھی۔ 7 جون 1916 کو شریف مکہ حسین نے حجاز کی آزادی کا اعلان کیا۔ 21 جون کو مکہ پر ان کا قبضہ مکمل ہوا۔ 29 اکتوبر انہوں نے پورے عرب کے حکمرانوں کا باضابطہ اعلان کر دیا تھا۔ ساتھ ہی انہوں نے عرب کے تمام حکمرانوں کو دعوت دی اور ترکوں کے خلاف جنگ لڑنے کا اعلان کر دیا۔ 15 ستمبر 1916 کو حکومت برطانیہ نے حسین شاہ حجاز تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسی دوران امیر عبدالعزیز ابن عبد الرحمن آل سعود مشرقی عرب میں ایک بڑا حصہ مسخر کر لیا اور 26 ستمبر 1915 کو برطانیہ کے ساتھ دوستی کا ایک معاہدہ بھی کر لیا۔ 5 ستمبر 1924 کو انہوں نے حجاز کو بھی فتح کر لیا۔ عوام نے امیر عبدالعزیز کا ساتھ دیا اور شریف مکہ شاہ حسین نے حکومت سے دستبردار ہو کر اپنے بیٹے علی کو شاہ حجاز بنا دیا۔ مگر امیر عبدالعزیز کی بڑھتی ہوئی پیش و قدمی کے باعث انہوں نے اپنا تخت چھوڑنا پڑا ان کو، اور 13 اکتوبر 1924 کو شاہ عبدالعزیز نے مکہ معظمہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ اسی دوران شاہ عبدالعزیز کی پیش قدمیاں جاری رہیں۔ 5 ستمبر 1925 کو انہوں نے مدینہ کا اقتدار حاصل کر لیا۔ 19 نومبر 1925 کو انہوں نے مکہ شریف کا دوبارہ اقتدار حاصل کر لیا، اور یوں جدہ بھی آل سعود نے اپنے قبضے میں کر لیا۔ 8 جنوری 1926 کو شاہ حجاز عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود نے ایک خصوصی تقریب میں نجد حجاز کے مکمل اختیارات سنبھال لیے۔ تو دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو تھی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔